ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں جہاں پر آپ موجود ہوں وہاں پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے، ان کا میلاد منانے کے لیے ہم بخاری اور مسلم تلاش کرتے ہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، صحابہ کرام نے بخاری اور مسلم پڑھ کر نبی پاک سے عشق نہیں کیا، کیونکہ بخاری اور مسلم جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ آخری صحابی کا جو وصال ہے وہ 110 ہجری میں ہے، بخاری اس کے بھی 150 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میں صرف دو مثالیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص جو درمیانی نماز عصر ہے اس کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندے کا سارا گھر لٹ جائے، سارا مال تباہ ہو جائے، اس کی ساری اولاد مر جائے، تو اس بندے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نماز عصر قضا کرنے کا نقصان ہے۔ نماز عصر اتنی قیمتی نماز ہے، اور بالخصوص مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نماز سے پیار کا عالم یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی کے پہلو میں ایک تیر اس طرح پہ وسط ہوا کہ اندر جا کے ٹوٹ گیا۔ اب تیر کو کھینچتے تھے تو رگیں پیٹ کی کٹتی تھی، تو ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو بے ہوشی کی دوائی تیار کرتا ہوں، مولا علی کو بے ہوشی کی دوائی دی جائے، چند لمحوں کی بے ہوشی ہوگی، اتنی دیر ہم تیر کھینچ لیں گے، اور اگر دوائی نہیں پلانی تو مولا علی کو پھر رسی باندھ کے درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے، تاکہ جب تیر کو کھینچیں تو حرکت کریں گے تو رگیں کٹیں گی، اس لیے درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ جب یہ دونوں صورتیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی گئی تو آپ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ علی کو نہ بے ہوش کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو درخت کے ساتھ باندھنے کی ضرورت ہے، ابھی نماز کا وقت ہوگا، مؤذن اذان دے گا، میں اللہ اکبر کہہ کے جب نماز میں ہاتھ باندھوں گا تم تیر کھینچ لینا، علی کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ تیر کھینچا گیا، آپ نے حرکت بھی نہیں کی، جنبش تک نہیں کی آپ نے۔ یہ مولا علی جن کا نماز سے پیار کا عالم یہ ہے، اور خود فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں اس کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کر رہا ہے۔ اور یہ مولا علی جب آپ پر ابن ملجم نے قاتلانہ حملہ کیا، بیٹے حسن گھر سے آئے، اپنے بابا کا سر گود میں رکھا، آنکھوں سے جب آنسو بہے نا، اب مولا علی فجر کی سنتیں پڑھ چکے تھے اور جماعت کے انتظار میں تھے، جب بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا دیکھا تو فرمایا بیٹا حسن، علی کی جان جاتی ہے چلی جائے، نماز فجر نہیں قضا ہونی چاہیے۔ یہ ہے مولا علی کا کس سے پیار، اور بالخصوص اللہ نے کس نماز کا زیادہ حکم دیا، والصلاۃ الوسطی، نماز۔ اب آپ نے توجہ سے جملہ سنا، جو ہر بات کو بخاری مسلم میں ڈھونڈتے ہیں نا ان کے لیے جواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عصر کی نماز ادا کر لی اور حضور آرام کرنے کے لیے سر مولا علی کی گود میں رکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ اب حضور کا سر انور مولا علی کی گود میں ہے، اور مولا علی کی عصر قضا ہوتے ہوتے ہو گئی۔ نماز سے شدت کا پیار ہے کہ تیر کھینچو تو محسوس نہیں ہوتا، جان جا رہی ہے تو نماز کی فکر ہے، وہ مولا علی۔ اور نماز بھی کون سی نماز ہے؟ عصر۔ سورج ڈوبتا ڈوبتا ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا علی نے قرآن کی کس آیت میں یہ پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز چھوڑ دینا؟
حالانکہ نماز پڑھنا کیا ہے؟ اور سب سے قیمتی نماز کون سی ہے؟ نماز مولا علی نے نماز قضا کر دی۔ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینا؟ پتہ یہ چلا صحابہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے عشق مصطفیٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسا صحابہ نے عشق کیا ہے نا اس کے مطابق بخاری اور مسلم لکھی گئی ہے۔ آج لوگ حضور کا ذکر کرنے کے لیے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں جان بچانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی فرض ہے کہ اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے کسی کی جان جا رہی ہے تو اس نماز پڑھنے والے پر نماز کو توڑنا فرض ہے اور سامنے والے کی جان بچانا فرض ہے۔ لیکن جناب صدیق اکبر جب غار ثور میں ہے، حضور کا سر ابو بکر صدیق کی گود میں ہے، سانپ نے 17 ڈنگ مارے ہیں، لیکن آپ نے پاؤں کو جنبش نہیں دی کہ حضور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جان بچانا تو کیا تھا؟ تو ابو بکر صدیق نے قرآن کی کس آیت میں یہ ترجمہ پڑھا تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو ڈنگ کھاتے رہنا، نبی کا سر تمہاری گود میں ہو تو جان کی پرواہ نہ کرنا؟ بخاری اور مسلم کی کس حدیث میں یہ تھا کہ نبی کا سر تمہاری گود میں ہے تو جان کی پرواہ نہیں کرنی؟ تو پتہ چلا صحابہ نے بخاری اور مسلم پڑھ کے عشق نہیں کیا، بلکہ جیسا انہوں نے عشق کیا ہے ویسی بخاری لکھی گئی ہے۔ اگلی طرف چلیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ حضور کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دے رہے، اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اور جس صحابی کو وضو کے قطرے نہیں ملتے وہ اس صحابی کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ مل رہا ہے جس ہاتھ پر وضو کے قطرے لگے تھے۔ حضور اپنا لعاب دہن پھینکتے ہیں تو صحابہ اپنے کشکول آگے کرتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ حضور اپنے بال کٹواتے ہیں تو صحابہ حضور کے بالوں کو زمین پہ نہیں جانے دیتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے صحابہ نے یہ ساری باتیں کس حدیث میں پڑھی تھی؟ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ تھا کہ نبی لعاب دہن پھینکیں تو زمین پہ نہ جائے؟ اور صحابہ حضور کے لعاب دہن کو اپنے چہرہ میں ملا کرتے تھے، اور حضور کے ایک صحابی ہیں، حضور نے ان کو اپنا بول مبارک، پیشاب مبارک دیا کہ جا کر بہاؤ، پی گئے۔ کس حدیث میں تھا؟ قرآن کی کس آیت کا ترجمہ تھا؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ نے بخاری مسلم پڑھ کے عشق، بلکہ جیسا عشق کیا ہے بخاری مسلم ویسے ہی آئی ہیں۔ انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے عشق نہیں کیا، بلکہ قرآن کی آیتیں بھی صحابہ کے مطابق نازل ہوتی رہی۔ تو اس واسطے حضور کا ذکر کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ ہم حضور کا ذکر بغیر دلیل کے کرتے ہیں۔ حضور کا ذکر کرنا اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ اس سے بڑی بدبختی کی بات ہی کوئی نہیں کہ بندہ اپنے نبی کا ذکر کرنے کے لیے بھی دلیل مانگے۔ میں صرف آخری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، توجہ کریں گے تو میں جلدی سمجھا پاؤں گا۔ اب حضور کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول، اور حضور کی وفات کا دن بھی کیا ہے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی اس دن یہ لوگ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ حضور کا تو وصال ہوا تھا، غم منانا چاہیے؟ میں نے صرف مختصر سے اس کے جواب دینے ہیں، آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ پہلا جواب تو وہ عشق والا ہے، دلائل میں اس کے بعد دیتا ہوں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ غم وہ منائیں جن کے نبی مر گئے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور پردہ آپ کی ذات پر نہیں ہے، پردہ تو میری آنکھوں پہ ہے، جو میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا، آپ کا حسن تو ہر وقت بغیر پردے کے نمایاں ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب پہلا جواب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ سوگ 3 دن سے زیادہ منائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، اور حضور کو پردہ فرمایا تو 1400 سال بیت گئے ہیں، اور 3 دن کے بعد سوگ منانا حرام ہے۔ تو سوگ وہ منائے جن کے نبی، ہمارا نبی، اور 3 دن کے بعد سوگ منانا کیا ہے؟ اب اگر ایک ہی دن پیدائش بھی ہو، ایک ہی دن وفات بھی ہو، تو وفات منائیں گے یا جشن؟ خود نبی پاک کے عمل سے دیکھ لیتے ہیں، توجہ کریں گے تو ایک ہی بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے والے دن ہوئی۔ کب پیدا ہوئے جی؟
ساری انسانیت کے باپ ابو البشر کس دن پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کے دن ہے، پیدا بھی کس دن ہوئے اور وفات بھی۔ اب پیدائش اور وفات ایک ہی دن میں ہے، اور وہ دن کون سا ہے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعے کو ہو، وفات بھی جمعے کو ہو، اور حضور نے فرمایا جمعے والے دن میری امت کے لیے عید کا دن ہے۔ حالانکہ جمعے کو تو آدم علیہ السلام کا وصال ہے، اس کو تو غم کا دن ہونا چاہیے تھا۔ ساری انسانیت کے باپ ہیں، ساری انسانیت کے باپ، جمعے والے دن وصال، جمعے والے دن پیدائش، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ جمعے والا دن تو عید کا دن ہے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا جمعے والا دن تو غریبوں کا حج ہے۔ امیر بندے بیت اللہ حج کرتے ہیں، غریب بندہ جمعہ پڑھ کے حج کر لیتا ہے۔ حالانکہ جمعہ تو 100 کا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے والد ابو البشر کا وصال ہے، لیکن جمعے والا دن کون سا ہے جی؟ عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر وصال اور پیدائش ایک ہی دن میں آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ 3 دن کے بعد سوگ منانا حرام ہے، اور پھر جشن منایا جاتا ہے۔ چوتھی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا تمہارے پاس آنا، زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیا ہوں تو تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تم مجھ سے پوچھ لیتے ہو اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور میرا تمہارے درمیان سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا کہ آپ کا چلے جانا کیسے بہتر ہے؟ تو مسند بزار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے چلا جاؤں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا وہ کیسے؟ کہا جب میں چلا جاؤں گا تو تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، جس کے اعمال اچھے ہوں گے میں خوشی کا اظہار کروں گا، اور جس کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوا کرے گی میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کے لیے جنت کو حاصل کیا کروں گا۔ تو میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا چلے جانا بھی تمہارے لیے۔ پانچویں دلیل، اگر آپ اس حدیث کو سمجھ لیں تو بات بڑی جلدی سمجھ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امت سے بلائی کرنا چاہتا ہے، کسی امت کی خیر چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نبی کو امت سے پہلے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ جب اللہ اس امت سے بلائی چاہتا ہے، عرض کیا کہ وہ کیسے بلائی ہے کہ اللہ کا نبی ہی پہلے چلا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو جن کے نبی رہے اور امتیں رہ گئی ان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان ساری قوموں پہ عذاب نازل کر کے تباہ کر دیے۔ جن جن کے نبی موجود تھے اور امتوں پہ عذاب آئے وہ ساری تباہ ہو گئی ہیں، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے ہیں، اور میرا تم سے پہلے چلے جانا تمہارے ساتھ بلائی ہے۔ میں پہلے چلا جاؤں گا، تم جو بھی کرو گے ایمان سلامت رکھنا، میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے تمہیں جنت دلوا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی کا پہلے چلے جانا امت کے ساتھ بلائی ہوتی ہے، ورنہ اگر اللہ کا نبی موجود رہے اور اللہ کا نبی دعا کر دے تو اللہ کا جب عذاب آتا تو پھر پوری پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، پوری پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں اصل مسئلہ وفات کے غم کا یا میلاد کے جشن کا نہیں ہے۔ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وفات کا غم منانا چاہیے تو یہ غم آپ سے نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ کو چاہیے کہ آپ 12 ربیع الاول والے دن پرانے پھٹے کپڑے پہنیں، آنسو بہائیں، سارا دن رو رو کے گزار دیں، کوئی پوچھے کیا ہوا تو آپ کہیں جی حضور کا وصال ہوا ہے۔ جب آپ سے غم نظر نہیں آتا تو پھر یہ بات سمجھ آتی ہے مسئلہ وفات کے غم کا نہیں ہے، دل کی خباثت کا ہے، دل کی منافقت کا ہے۔ اگر مسئلہ ہوتا غم منانے کا تو آپ کیوں نہیں مناتے؟ آپ کو چاہیے 12 ربیع الاول والے دن غم کا لباس پہنیں، سارا دن غم میں رہیں، آنسو بہاتے رہیں، نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پیئیں، سوگ منائیں۔ اور آپ کا سوگ نہ منانا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کچھ اور ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، اگر حضور کے جانے کا غم منانا ہوتا تو کائنات میں سب سے بڑا غم حضور کے جانے کا ہے، تو پھر اس کے بعد قیامت تک ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو خوشی نہ ملتی، بندہ ہر وقت حضور کے جانے کے غم میں رہتا۔ تو آپ کا غم نہ منانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مسئلہ
وفات کے غم سے نہیں ہے، وہ جو ہم مرچیں اپنی چھت پہ لگاتے ہیں نا، آپ کو کہیں اور لگ رہی ہوتی ہیں، مسئلہ ان مرچوں کا ہوتا ہے۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں بھائی ہم نے تو اپنی چھت پہ لگائی تھی، ہمیں علم نہیں تھا کہ وہ کہاں کہاں لگ جائیں گی۔ اب مسئلہ مرچوں کا ہے، وہ ہمارا تھوڑی ہے، ہم نے تو بجلی بھی اپنی استعمال کی، لگائی بھی اپنی چھت پہ ہیں، لیکن وہ محسوس کہاں ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ اور آخری جملہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر 50 بندے بھی ہماری بات پر عمل کر لیں، آج کی رات عورتوں کو لے کے بازار دیکھنے نہیں جانا۔ دیکھیں میلاد آتا ہے، جشن منائیں، جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، لیکن ایسا کام نہ کریں جس سے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے عورتوں کو فرض نماز مسجد میں پڑھنے سے منع کر دیا تھا کہ عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، عورتیں مسجد کی طرف۔ ورنہ آپ کو علم ہے کہ ابتدائی اسلام میں جس طرح مرد جماعت کے لیے آتے ہیں، عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز مسجد میں پڑھتی تھی اور حضور کے پیچھے پڑھتی تھی۔ لیکن جب فتنہ محسوس کیا تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے، اور دوسرا پیغام یہ ہے، گھر سجائیں، بازار سجائیں، گلیاں سجائیں، مہربانی کریں بجلی چوری کی استعمال نہ کریں، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، آپ اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہے ہیں، جائز کام کو خود آپ ناجائز کر رہے ہیں۔ چور کے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، اور آپ حضور کا جشن منانے کے لیے پورے ملک کی بجلی چوری کر لیں۔ آپ کو خوشی ہے نا، تو 2 راتوں کے لیے اس کی تاریں اپنی دکان کے میٹر میں لگائیں، پتہ چلے کہ آپ نے اپنی جیب سے حضور کی آمد پہ خرچ کیا ہے۔ تو اس واسطے عورتوں کو بازار لے کے جانا، اب تسی مجبور ہو، میں سمجھنا تھانوں بھی، عورتوں کو بازار لے کے جانا ڈر گئے ہو کہ مجبوری ہے جائیں کہ پکی بات ہے نہیں لے کے جائیں گے۔ مہربانی کریں ان کاموں سے احتیاط کریں۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کیک کاٹتے ہیں بالکل کاٹیں، منع نہیں ہے، لیکن مہربانی کریں اس کے اوپر نبی پاک کا نام نہ لکھیں، اس کے اوپر گنبد خضرا نہ بنائیں، نالین پاک نہ بنائیں۔ کیک کاٹیں کوئی منع نہیں ہے، لیکن آپ گنبد خضرا بنا کر اس پہ چھری چلائیں، یہ برداشت نہیں ہے۔ آپ حضور کا نام لکھیں، اس پہ چھری چلائیں، یہ برداشت نہیں ہے۔ کام کریں، جائز کریں۔ بچے پہاڑیاں بناتے ہیں، ان کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، بڑے پیار سے۔ نبی پاک نے جب مکے کو فتح کیا تو سب سے پہلا کام کیا تھا کہ مکے سے بت توڑے تھے، اور ہمارے بچے حضور کی ولادت میں پہاڑیاں بنا کے گھر کے سارے بت لا کے باہر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بتوں کو تو توڑنے کا حکم ہے۔ آپ بچوں کو ایک طریقہ بتائیں۔ آپ نے وہ بجلی والا ٹیسٹر دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ٹیسٹر کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ چیک کرنا کرنٹ آ رہا ہے کہ، پھر بولو، پھر بولے۔ آپ بچوں کے یا تم اس بار نہ پہاڑی نہ لگاؤ، یہ پیسے مجھ سے لو، 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤ، اور پورے محلے میں نا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاؤ، اس کو لڈو دو، وہ پوچھے کیا ہوا تو کہنا حضور آ گئے ہیں۔ تو یہ مٹھائی کا لڈو ٹیسٹر ہے، بتائے گا اس گھر میں کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کا چہرہ بتائے گا کہ اس گھر میں اس کا کرنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو بچوں کو تھوڑا سا نا رخ بدلیں۔ تو بازار لے کے جانا، بجلی چوری کی استعمال، کیک پہ نالین، گنبد یا نام لکھ کر اس پہ چھری چلانی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔